الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج سیدنا ہود علیہ السلام کا ہم تذکرہ کریں گے۔ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر 7 مقام پر فرمایا ہے، یعنی قرآن مقدس میں 7 جگہوں پر حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ سیدنا ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا۔ وَإِلَىٰ، اسی لیے قرآن پاک میں آتا ہے کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، کہ ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، یعنی قبیلے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھائی کہا ہے۔ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کا ذکر تو قرآن مقدس میں 7 مرتبہ، اور قوم عاد کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں 9 مرتبہ کیا ہے۔ یعنی اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ قوم عاد کی حرکتیں کیسی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے 9 مرتبہ ان کا قرآن مقدس میں تذکرہ کیا، اس لیے کہ ان کے دعوے بہت زیادہ تھے۔ قرآن ابھی آگے چل کر قرآن پاک میں ذکر کرتا ہوں کہ ان کا دعویٰ کیا تھا اور یہ کتنے تکبر کرنے والے اور دکھلاوا کرنے والے تھے۔ سیدنا ہود علیہ السلام یہ حضرت نوح علیہ السلام اور سیدنا ادریس علیہ السلام کے بعد دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، یعنی ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو تاج نبوت سے نوازا ہے۔ اور ان کی جو قوم کا زمانہ تھا، قوم عاد کا زمانہ، وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانہ سے 2000 قبل۔ اور یہ قوم عاد بھی قوم نوح کی طرح، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم بت پرستی کے اندر مبتلا ہو چکی تھی، اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد بھی انہی بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی۔ یعنی جو بت قوم نوح علیہ السلام کے اندر پاس تھے، وہی بت جو ہے وہ قوم عاد کے اندر بھی آ جاتے ہیں، اور قوم عاد بھی انہی بتوں کی پوجا کرتی ہے، بلکہ مزید 2 بت اور بھی انہوں نے اپنے لیے بنا کے رکھے ہوئے تھے۔ سیدنا ہود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں۔ بڑی ہمت اور دعوت اور کوشش کر کے انہوں نے چند ایک لوگ ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں، باقی زیادہ کثیر تعداد میں وہ منکر ہی رہے ہیں، انکار کرتے رہے ان کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ان کا تذکرہ فرمایا ہے کہ یہ قوم عاد والے کیسے لوگ تھے۔ اصل میں قوم عاد والے یہ عرب ہی کے اندر رہا کرتے تھے، لیکن عرب سے ہجرت کر کے یہ شام کی طرف اور مصر کی طرف چلے جاتے ہیں، اور پھر احقاف شہر کے اندر اپنا مرکز بنا لیتے ہیں یہ قوم عاد والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بھی مقام احقاف کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہاں پر انہوں نے مرکزی اپنی جگہ بنا لی تھی قوم عاد نے۔ سیدنا ہود علیہ السلام نے ان کو اللہ کی طرف دعوت دی کہ ان بتوں کو چھوڑو اور ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف آ جاؤ، لیکن قوم نے آگے سے کیا جواب دینے لگے کہ قالوا یا ہود ما جئتنا، اے ہود علیہ السلام ہم نہیں چھوڑنے والے اپنے الہوں کو آپ کے کہنے سے، اور ہم آپ کی بات پر ایمان لانے والے بھی نہیں ہیں کہ آپ کے کہنے پر ہم اپنے بتوں کو چھوڑ دیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ان کا تذکرہ فرمایا، تو لہٰذا میں کچھ قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ بھی آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ جو ہے نا اس سے زیادہ لطف اندوز ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور اے محبوب علیہ السلام آپ تذکرہ کیجئے قوم عاد کی طرف جو ان کے بھائی ہود علیہ السلام آئے تھے۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس لیے کہ اللہ کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ افلا تتقون، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ یعنی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کو چھوڑ کر تم اور بتوں کی پوجا کر رہے ہو، تو تمہیں اللہ کی ذات سے ڈرنا چاہیے۔ قال الملأ الذین کفروا من قومه انا لنراک فی صفاحۃ، تو کہا کافر لوگوں نے، اس قوم کے جو بڑے کافر تھے، انہوں نے کہا حضرت ہود علیہ السلام کو انا لنراک صفاحۃ، بے شک اے ہود ہم تو آپ کو نادان سمجھتے ہیں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم یقین رکھتے ہیں، ہمارا گمان یہ کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یعنی وقت کے پیغمبر کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور ہم اپنی جگہ پر سچے ہیں۔ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي صَفَاحَةٌ، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا
کہ میرے ساتھ کوئی نادانی نہیں ہے، میں کوئی نادان نہیں ہوں، ولیکنی رسول من رب العالمین، میں تو رب العالمین کی طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ یعنی سیدنا حود علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھے نادان کہتے ہو، اللہ کے بندوں میں نادان نہیں ہوں، مجھے تو رب العالمین نے اپنی طرف سے رسول بنا کر بھیجا ہے، اگر نادان ہوتا تو اللہ مجھے نبی اور رسول بناتے، میں تو رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میرے پاس کوئی نادانی نہیں ہے، لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین، میں نادان نہیں ہوں، میں تو رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں، ابلغکم رسالات ربی، میں تمہارے سامنے اپنے رب کے پیغامات کو پہنچانا چاہتا ہوں، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، اور میں تمہاری خیر خواہی کرنے والا ہوں، امانت داری کے ساتھ تمہاری خیر خواہی کرنے والا ہوں، میں تمہاری آخرت کا سنبھالنے کے لیے آیا ہوں کہ تمہاری آخرت سنور جائے، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہارا خیر خواہ بن کر آیا ہوں، اور تم مجھے نادان کہہ رہے ہو۔ اور حضرت حود علیہ السلام نے کہا کہ تم یہ تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس ایک ذکر آ گیا تمہارے میں رب کی طرف سے، علی رجل منکم، ایک ایسے آدمی کی پر جو تمہارے میں سے ہی ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی اور رسول بنا دیا تو یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کے اوپر تمہیں کس بات پر تعجب ہے؟ اللہ جسے چاہے نبی بنا دے، جسے چاہے رسول بنا دے، یہ تو اللہ کی عطا ہے، تو اس بات پر تم تعجب کرتے ہو۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح، اور یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنا دیا نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد، تمہیں زمین میں اللہ نے خلیفہ بنا دیا، تمہیں زمین میں جگہ اللہ نے عطا فرما دی۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری تخلیق کے اندر زیادتی فرما دیا، کشادگی فرما دیا، یعنی اللہ نے تمہیں تمہاری تعداد بہت زیادہ کر دی اور تمہیں طاقت اور جوانی بھی عطا فرما دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے تمہارے پاس۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو تم یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، اور یاد کر کے اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لاؤ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تمہیں کامیابی مل سکے۔ اب قوم نے آگے سے کیا جواب دیا؟ قالو، قوم عاد نے کیا کہا؟ اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، کیا تو آیا ہمارے پاس کہ ہم ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا شروع کر دیں، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ہم چھوڑ دیں ان سارے بتوں کو جن کی اب ہمارے آباء و اجداد عبادت کیا کرتے تھے، یعنی ہمارے باپ جن کی پوجا کرتے تھے، ہمارے دادا پردادا جن کی پوجا کیا کرتے تھے، آج آپ کے کہنے پر کہ آپ کہتے کہ ایک اللہ کو مانو، سب کو چھوڑ دو، جن کو ہمارے آباء و اجداد پوجتے رہے ان کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ علیہ السلام، اگر آپ واقعتاً سچے ہیں تو آپ پھر لے آئیں، اگر آپ سچے ہیں تو جو اللہ کا عذاب لانا ہے آپ لے آئیں۔ قال قد وقع علیکم من ربکم، حضرت حود علیہ السلام نے کہا کہ یقیناً قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہارے اوپر واقع ہو جائے، وغضب، اور اللہ کا غضب واقع ہو جائے۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموہا، یہ ترجمہ سننے والا کیا اللہ حضرت حود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے جھگڑا کر رہے ہو فی اسماء، ان چند ناموں کے بارے میں، سمیتموہا انتم وآباؤکم، کہ وہ نام جو تم نے خود بنا کر رکھے ہوئے ہیں، تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے تو ان کے بارے میں کوئی سند اور کوئی دلیل نہیں اتاری۔ یعنی حود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھے جھگڑا کرتے ہو میرے ساتھ ان چند ناموں کی بنیاد پر، کہ وہ نام جو تم نے خود بنا کے رکھے ہوئے ہیں اور تمہارے آباء و اجداد نے نام گڑھ کے رکھے ہوئے ہیں، بس ان ناموں کی وجہ سے تم میرے ساتھ اللہ کے معاملے میں جھگڑا کر رہے ہو۔ تو یہ چند نام ہے جو تم نے گڑھے ہوئے ہیں، یاد رکھیے گا کہ یہ نام کون سے نام ہے، یہ اصل میں انہی بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے حضرت حود علیہ السلام کی قوم عاد نے بھی، اور یہ کون سے بت تھے؟ یہ وہی بت تھے جو سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر وہ بت تھے، جو جس کا تذکرہ قرآن مقدس میں بھی آتا ہے، جن میں سے ایک بت کا نام ود تھا، ایک کا نام سوا تھا، اور ایک کا نام یغوث تھا، اور ایک کا نام یعوق تھا، اور ایک کا نام نصر تھا۔ یعنی یہ 5 بت جن کو نوح علیہ السلام کی قوم پوجا کرتی تھی، وہی 5 بت جو ہے وہ ان کے اندر بھی آ گئے۔
کوئی اولاد دینے والا تھا، کسی سے مدد مانگنے والے تھے، کسی سے رزق مانگنے والے تھے. اس طرح علیحدہ علیحدہ بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے کہ یہ بت ہمارا فلاں کام کرتا ہے، یہ بت ہمارا فلاں کام کرتا ہے، یہ بت ہمارا فلاں کام کرتا ہے. بلکہ 5 یہ تھے، ان 5 کے علاوہ 2 مزید اور بت بھی تھے. یعنی انہوں نے 7 بت رکھے ہوئے تھے، 5 وہ اور 2 اور بھی بت تھے بڑے خاص ان کے نام. تو 7 بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے. یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد. اور پھر حضرت ہود علیہ السلام نے جب ان کو دعوت حق دی تو یہ آگے سے کہنے لگے کہ اے ہود، ہم آپ کے کہنے پر اپنے یغوث کو چھوڑ دیں، نصر کو چھوڑ دیں، ود کو چھوڑ دیں، سوا کو چھوڑ دیں، اور اس کے علاوہ 2 اور بتوں کے نام لیا کرتے تھے. ہم ان کو چھوڑ دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے باپ بھی ان کو پوجتے تھے، ہمارے دادا پردادا بھی ان کو پوجا کرتے تھے، تو ہم آپ کے کہنے پر نہیں چھوڑ سکتے. تو فرمایا فَأَمَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا سلطان، یہ جو تم لوگوں نے نام بنا کے رکھے ہیں بتوں کے، اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نہیں اتاری. فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، تم بھی انتظار کرتے رہو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. وقت آ جائے گا حق اور باطل جدا جدا ہو جائیں گے. اللہ حق کو علیحدہ کر دیں گے اور باطل کو علیحدہ کر دیں گے. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے، سورہ یاسین کے اندر آتا ہے، اللہ قیامت والے دن ارشاد فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج میرے نیک بندوں سے جدا ہو جو. تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا حق اور باطل جدا جدا ہو جائیں گے. اللہ حق والوں کو بچا لیں گے اور باطل والے تباہ و برباد ہو جائیں گے. فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، تم بھی انتظار کرو وقت کا اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. أَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ، پھر ہم نے نجات دے دی حضرت ہود علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے. چند ایک لوگ صرف ان پر ایمان لائے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو نجات دے دی. وَقَطَّعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے کاٹ ڈالی پھر ان کی جڑیں، قوم عاد کی جڑیں ہم نے کاٹ ڈالی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور اس وجہ کیا تھی کہ وہ ایمان نہیں لانے والے تھے. تو سیدنا ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور قوم کو دعوت دینے کے باوجود چند ایک لوگ ایمان لائے. اس کے علاوہ کثیر تعداد میں وہ حضرت ہود علیہ السلام کا انکار کرتے رہے، اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لائے اور شرک کے اوپر ہی مر گئے اور اسی عذاب کے اندر مبتلا ہوئے تھے. اب سیدنا ہود علیہ السلام نے جب ان کو دعوت دی اور ان میں آگے سے ایک تکبر بہت زیادہ تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو طاقت بہت زیادہ عطا کی ہوئی تھی. روایات میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ یہ اتنے طاقتور تھے کہ چند ایک مل کر درخت کو اگر اکھاڑنا چاہتے تو درخت کو اکھاڑ کے پھینک دیتے تھے. جب کسی غریب آدمی کو قتل کرتے یا مارتے تو بہت زیادہ سختی کے ساتھ مارا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے بھی من اشد منا قوہ. قرآن پاک میں آتا ہے ان کا دعویٰ تھا کہ بھی ہم سے زیادہ کوئی طاقتور ہے تو بتائے ہمیں کون ہے. تو حضرت ہود علیہ السلام نے پھر جواب دیا، فرمایا تم سے زیادہ طاقتور وہی ہے جس نے تم کو پیدا فرمایا ہے، وہ تم سے بھی زیادہ طاقتور ہے. لہذا قوم نے جب خود کہا نا کہ فاتنا بما تعدنا، اے ہود جو ہمیں تو ڈراتا ہے نا وہ عذاب اب تو لے کر آ جا. تو سیدنا ہود علیہ السلام نے پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے اور کہا کہ یا باری تعالیٰ میں نے دعوت دی ہے ان کو، آگے سے یہ عذاب کی بات کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہود پھر اب ان پر عذاب آئے گا تو پھر بچے گا کوئی نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ہوا بھیجی، سخت ترین ہوا. قرآن مقدس میں آتا ہے وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہرحال قوم عاد کے ساتھ پھر کیا ہوا، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. بہرحال قوم عاد کو ہلاک کر دیا گیا بریحٍ صرصرٍ، سخت تیز ہوا کے ساتھ، آتیہ جو ان کے پاس آ گئی تھی. اب مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ بعض نے تو یہ لکھا ہے کہ بہت زیادہ سرد ہوا تھی اور بعض نے لکھا ہے کہ سخت گرم ہوا تھی. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا. اور پھر ہوا کتنی دیر تک چلی، سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد پر
सख्खरहा अलैहिम सब'a लयाल, हमने 7 रातें लगातार उन पर हवा चलाई। वसमानियत अय्यामिन, और 8 दिन और 7 रातें लगातार उन पर हवा चलती रही। सख्त गर्म या सख्त ठंडी हवा थी, और उसी के अंदर तबाह बर्बाद हो गए फिर सारे के सारे कौम आद वाले, जो कहा करते थे मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, के कौन है जो हम में ज्यादा ताकतवर हो हमसे बढ़कर। तो अल्लाह तबारुक व तआला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाते हैं कि फिर हमारी जब पकड़ आई इनके ऊपर, सख्खरहा अलैहिम सब'a लयालिन व समानिया अय्यामिन हसूमन फतरल कौम फीहा सरआ, फिर आप देखते उस कौम को कैसे पिछाड़ी हुई थी। कान्नहुम आजाज नखलिन खाविया, जब अल्लाह ने उनको मार के जमीन पर फेंका हुआ था तो ऐसा लग रहा था जैसे दरख्त गिरे पड़े हुए हैं, चूंकि कद भी इनके बहुत लंबे थे और ताकत भी बहुत ज्यादा थी। तो जब सारे के सारे जमीन पर मरे पड़े थे तो अल्लाह कहते ऐसे लग रहे थे कान्नहुम आजाज नखलिन खाविया, कि गोया के वो जमीन पर खजूर के दरख्त गिरे पड़े हुए। फहल तरा लहुम मिन बाकिया, अल्लाह ने फरमाया कि हुजूर देखो कोई इनमें से कोई नजर आता है। जो किसी वक्त ये कहा करते थे कि हमसे ज्यादा कोई ताकतवर नहीं, तो अल्लाह कहते फहल तरा लहुम मिन बाकिया, हुजूर बताएं इनमें आज कोई नजर आने वाला है। उनकी बस्तियां खंडरात बन चुकी है, यहाँ पर जहां पर कोई आबाद होने वाला नहीं है। तो अल्लाह तबारुक व तआला की पकड़ जो है ना, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, कुरान भी कहता है कि बेशक आपके रब की पकड़ अलबत्ता बड़ी सख्त है। अल्लाह बहुत नरमी करते हैं, बहुत ढील देते हैं, लेकिन जब कोई बंदा ज्यादा ही अकड़ पे आ जाता है तो फिर अल्लाह की पकड़ भी बहुत ज्यादा सख्त होती है। तो ये सैयदना हूद अलैहिस्सलाम के ऊपर चंद एक लोग ईमान लाए थे, उनके अलावा बाकी सारी की सारी कौम हलाक हो जाती है। उसी का तज़किरा आता है कुरान मुकद्दस में भी। अल्लाह फरमाते हैं व इला आदिन अखाहुम हूदा, कौम आद को हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने यह भी कहा था कि कौम अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता अजर का, कुछ भी नहीं तुमसे मांगता। इन अजरिया इल्ला अलल्लज़ी फतरनी फला ताकिलून, मेरा अजर तो उस अल्लाह की ज़ात पर है कि जिस अल्लाह ने मुझे पैदा किया, क्या तुम अकल नहीं रखते। यानी एक बंदा खालिस मुखलस होकर तुम्हें दीन हक की दावत देता है ताकि तुम्हारी दुनिया भी बच जाए और आखिरत भी बन जाए, फिर भी तुम्हें अकल नहीं है। और ऐ मेरी कौम इस्तगफिरू रब्बकुम, तुम अल्लाह की बारगाह में इस्तिगफार करो। सुम्मा तूबू इलैहि, अगर तुम अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, अल्लाह तबारुक व तआला लगातार तुम्हारे ऊपर बारिशों को भेजेंगे। वयज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम, और तुम्हारी ताकत और कुव्वत अल्लाह और ज्यादा बढ़ा देंगे। वला ततवल्लौ मुजरिमीन, लेकिन ए कौम आद मुजरिम बनकर मुख ना फेरो। कालू याहूद मा जेतना, कहने लगे ए हूद हम मा जेतना बिबय्यिनतिन, आप हमारे पास कोई दलील तो नहीं लेकर आए। व मा नहनु बितारिकी आलिहतिना अन कौलिका, और हम अपने मबूदों को छोड़ने वाले नहीं आपके कहने पर। व मा नहनु लका बिमुमिनीन, और हम आप पर ईमान नहीं लाएंगे। इन नकुल इल्ला तराका बाजु आलिहतिना बिसुइन, आगे से कौम आद की हट दर्मी चेक करें। कौम आद क्या कहने लगी कि ए हूद हमें लगता है कि हमारे बाज़े इलाहों ने आपको छू लिया है, यानी हमारे मबूदों ने आपके ऊपर कुछ कर दिया जिसकी वजह से आप ऐसी बहकी बहकी बातें करते हैं। काला, फरमाने लगे हजरत हूद अलैहिस्सलाम, इन्नी अशहदुल्लाह वशहदू, तुम भी गवार हो, मैं भी गवाह रहता हूँ अल्लाह की बारगाह में कि बेशक मैं बरी हूँ इन तमाम चीज़ों से मिम्मा तुशरिकून, जो तुम शिरक करते हो। यानी तुम ये छोड़ो कि मैं क्या बात करता हूँ, इतनी बात पे गवाह जरूर रहना कि मैं उन तमाम चीज़ों से बरी हूँ जिनको तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हो। ना मैं यगूस को अल्लाह का शरीक ठहराता हूँ, ना नसर को, ना वद को, ना सवा को, ना यगूस को, ना नसर को, किसी को अल्लाह के मुकाबले में नहीं लाता। बस ये याद रखो, मिन दूनिही फकीदूनी जमिया, अल्लाह की ज़ात को छोड़ के तुम अल्लाह के सिवा जितने भी तुम्हारे पास मबूद ने बातिल सारे के सारे लेकर आ जाओ। सुम्मा ला तुनज़िरून, मुझे कोई मोहलत ना दो, मैं देखता हूँ कि तुम्हारे मबूदा ने बातिला क्या कर सकते हो। इन्नी तवक्कलतु अलल्लाहि रब्बी व रब्बिकुम, बेशक मैं तो अपने अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर भरोसा करता हूँ और उसी पर एतमाद करता हूँ। तो सैयदना हूद अलैहिस्सलाम ने दावत हक दी, और जब दावत हक का उन्होंने इनकार किया तो अल्लाह ताला की तरफ से अजाब आया
اور عذاب آنے کے بعد حضرت ہود علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والے بچے، باقی جتنے کے جتنے سارے کافر تھے، سب کے سب اللہ تعالیٰ نے ہلاک فرما دیے۔ اور حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کی وفات حضرہ موت ایک شہر ہے، وہاں پر آپ کا انتقال ہوا، اور ایک قول کے مطابق پھر وہیں پر آپ کی قبر طاہر بھی بنائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر انبیاء کرام کی محبت نصیب فرمائے۔